سے ہوتے ہوئے سیالکوٹ جائیں گے اور پیر کے دن کا اختتام جو ہے وہ سیالکوٹ کے اندر ہوگا۔ منگل کی صبح جو ہے وہاں سے ہم سیالکوٹ سے نکلیں گے اور سمڑیال سے ہوتے ہوئے وزیر آباد کے ذریعے گجرات پہنچیں گے۔ بدھ کے دن ہم نے گجرات سے نکلنا ہے اور گجرات سے نکل کے آگے لالا موسا، کھاریاں، یہ سب جگہوں سے ہوتے ہوئے ہم فواد چودھری صاحب کے پاس جیلم پہنچیں گے جی، اور جیلم میں وہ رات گزرے گی اور اس کے بعد جمعرات کے دن جو ہے وہ وہاں سے نکل کر گجر خان سے ہوتے ہوئے پنڈی پہنچیں گے۔ چیئرمین صاحب اور یہ قافلہ جو ہے وہ پنڈی پہنچے گا اور جمعے کا دن جو ہے، جمعرات کو ادھر پہنچ گئے جی، جمعے کا دن جو ہے، اور یہ بھی میں بتا دوں کہ جمعے کے دن چیئرمین صاحب باہر سے نہیں آ رہے ہوں گے، وہ پنڈی پہلے پہنچ چکے ہوں گے، لیکن باقی پاکستان سے سارے قافلے جو ہیں وہ زیادہ تر تعداد جو ہے وہ جمعے کو آئے گی، لیکن کچھ قافلے جو دور دراز علاقوں سے آ رہے ہیں، مثلا گلگت بلتستان سے آ رہے ہیں، جنوبی علاقے ہیں، خیبر پختونخوا کے، سندھ سے قافلے آنے ہیں، بلوچستان سے آنے ہیں، اسی طریقے سے جنوبی پنجاب کے کچھ اضلاع جو ہیں وہ جمعرات کو بلوچستان میں وہ آ جائیں گے جمعرات کی رات کو، شام کو، تو وہاں پہ جمعرات کو ہی شام کو ماحول بننا شروع ہو جائے گا۔ ان کے تمام لوگوں کے ٹھہرنے کا بھی انتظام کیا جا رہا ہے۔ پنڈی میں مری روڈ کے پاس علامہ اقبال پارک جو ہے وہاں پر اور اس کے پاس جو علاقہ ہے وہاں پر انتظامات کیے جائیں گے ان کے لیے، اور دوسری طرف سے جمعے کے دن جو ہے وہ ظاہر ساری باقی زیادہ تعداد جو ہے وہ آئے گی۔ خیبر پختونخوا سے جو لوگ آئیں گے وہ جنوبی ضلع والے جو ہیں وہ تو اس سے ایک شام پہلے آ جائیں گے، باقی جو پشاور ویلی ہے، ملاکنڈ ہے، ہزارہ ریجن ہے، یہ تمام لوگ جو ہیں یہ آئیں گے آپ کے قافلے جمعے کے دن، اور وہ ٹیکسلا کی سائٹ کے اوپر جو ہے وہاں پر آ کے ان کے انتظامات کیے جا رہے ہیں ٹھہرنے کے لیے، وہ وہاں پر پہنچیں گے۔ جمعے کو، ہفتے کو، اتوار کو، تینوں دن جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی بہت بڑے پاکستان کی تاریخ کے میرے خیال میں سب سے بڑے اجتماع ہونے والے ہیں، اور اس کے لیے ہم نے H9 کا گراؤنڈ ہے اسلام آباد میں، جو سپریم کورٹ کی پہلے ڈائریکشنز آ چکی تھیں، اور ان ڈائریکشنز کی بنیاد کے اوپر ظاہر ہے کوئی بنیاد ہی نہیں ہے کہ انتظامیہ اس کی اجازت نہ دے، اور آج 2 بجے ڈی سی اسلام آباد نے میٹنگ بھی اس کے لیے کال کر لی ہے جہاں پہ اس کے سارے انتظامات کا جائزہ لینا ہے۔ تو یہ پلان جو ہے، یہ منصوبہ جو ہے وہ تقریباً تیار ہو چکا ہے، لیکن یہ تو منصوبہ جو ہے یہ اصل یہ تو ہدف نہیں ہے۔ ہدف جو ہے وہ پاکستان کی حقیقی آزادی ہے۔ پاکستان میں آپ اس وقت کسی جگہ پر بھی نکل جائیں اور عوام سے ایک سوال پوچھیں کہ کیا آپ کے خیال میں کیا پاکستان کے فیصلے جو ہو رہے ہیں، کیا پاکستان کے مستقبل کے بارے میں جو فیصلے ہوتے ہیں، کیا یہ عوام کی طاقت کی بنیاد پر ہوتے ہیں؟ کیا یہ فیصلے عوام کی مرضی کے مطابق ہوتے ہیں، یا یہ طاقتور پاکستان کی جو اشرافیہ ہے اور بیرونی جو طاقتیں ہیں وہ مل کر یہ فیصلے کرتے ہیں؟ میرے خیال میں کوئی بھی پاکستانی جو ہے وہ یہ آج نہیں سمجھتا کہ پاکستان ایک حقیقی طور پر آزاد ملک ہے، اور اسی حقیقی آزادی کی جدوجہد کے لیے یہ قوم آج اپنے کپتان کے ساتھ تیار کھڑی ہے۔ بالکل کوئی پریشان ہونے کی باتیں نہیں ہیں۔ وہ پریس کانفرنسز کی گئی، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، کچھ نہیں ہوگا، الحمدللہ بالکل پرامن ہوگی ساری مارچ۔ پاکستان کی قوم نکل رہی ہے، کسی کو فتح کرنے نہیں نکل رہے، اپنے ملک کی آزادی کے لیے اپنے آئینی حق کو استعمال کرتے ہوئے نکل رہے ہیں۔ بالکل پرامن سارا ماحول ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ فیملیز آئیں گی بڑی تعداد کے اندر، آپ نے دیکھا ہے عمران خان صاحب کے جلسے سارے پاکستان میں ہوئے ہیں۔ شہروں کو تو چھوڑ دیں، دیہاتوں کے اندر اب جو ہے نا خواتین نکل کے آتی ہیں بڑی تعداد میں جلسوں کے لیے۔ انشاءاللہ تعالی خواتین اس دفعہ بھی آئیں گی، پوری لانگ مارچ کے اندر جو ہے بھرپور شرکت کریں گی خواتین لوگ۔ فیملیز نے یہاں پر آنا ہے، ایک بالکل پرامن ماحول ہوگا، اور جیسے میں نے کہا کہ ایک تاریخی اجتماع، اور اس تاریخی اجتماع کے ذریعے ایک تاریخ ساز فیصلہ ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ تعالی کہ آئندہ سے کبھی کوئی اس قوم کے بارے میں فیصلے سوائے عوام کے اور کوئی نہیں کرے گا۔ صرف وہ لوگ جن کو عوام یہ اختیار دیں گے کہ وہ
منتخب کر کے جن کو بھیجیں گے، ہو سکتا ہے ہم ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کی لیڈرشپ میں تحریک انصاف ہو سکتا ہے کوئی اور ہو، لیکن جو بھی ہوگا وہ عوام کا منتخب نمائندہ ہوگا، نمائندے ہوں گے، اور وہ جو ہیں وہ پاکستان کے بارے میں فیصلے کریں گے، وہ جواب دیں ہوں گے وہ پاکستان کی عوام کو. وہ صحیح کریں گے تو پاکستان کے عوام ان کو اس کے اوپر شاباش بھی دیں گے، آئندہ منتخب بھی کریں گے. اگر عوام کی مرضی منشا کے مطابق نہیں کام کریں گے تو فارغ بھی کر دیے جائیں گے. جب تک پاکستان کی طاقت کا نظام، پاکستان کی فیصلہ سازی کا نظام جو ہے عوام کے تابع نہیں کیا جائے گا، یہ ملک وہاں نہیں جا سکتا جو قائد اعظم کا خواب تھا. انشاءاللہ تعالیٰ اس کا وقت آ گیا ہے. اب میں فواد سے ریکویسٹ کروں گا کہ جی آگے آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آج کا دن ہم ارشد شریف کے نام کرنا چاہیں گے، جو ہماری صحافت کے شہید ہیں، شہید صحافت ہیں. پاکستان میں جو اس دور کے اندر جو ابتلا کا دور صحافی دیکھ رہے ہیں، جس ظلم کی اس وقت اور بربریت کی انتہا جینون صحافیوں کے اوپر کی جا رہی ہے، اور ان کا اس کے اوپر ارشد شریف جیسے لوگوں کو شہید ہوئے ہیں، ہم انہیں سلام پیش کرتے ہیں. اور یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. یہ جو شہیدوں کا لہو ہے یہی ملکوں کو اور قوموں کو نئی زندگی عطا کرتا ہے. اور کل جو ارشد کا جنازہ ہوا ہے، اس سے جو آواز دبانے والے ہیں ان کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ جتنا آپ دبائیں گے اتنی آوازیں بڑھیں گی. 78 سال کے بزرگ چودھری غلام حسین صاحب کو رات کو یہاں پہ حراست میں لیا گیا. 100 لوگ جو ہیں وہ گئے، انہوں نے ان کو، ایک بوڑھے آدمی کو رات کو انہوں نے اٹھایا کافی شاپ سے اور لے کے گئے. کتنا بڑا خطرہ ہے یہ 78 سال کا بزرگ آپ کے لیے. ہماری ان سے ایک گزارش یہ ہے کہ آپ نے پہلے 75 سال کے اعظم سواتی کو برہنہ کیا، اس سے پہلے شہباز گل کو کیا. مہربانی کیجیے گا تھوڑی عزت نفس چودھری صاحب کی رہنے دیجیے گا. یہ جو تماشا بنا ہوا ہے پاکستان میں، یہ کبھی پاکستان میں ہم نے نہیں دیکھا جو ابھی چل رہا ہے اس طرح کے لوگوں کی. اور صحافی برادری کو بھی میں کہتا ہوں، ایک تو بالکل ہی سائیڈ جو ہے وہ ماشاءاللہ اس وقت صحافت سے فارغ ہو گئی ہے، لیکن جو جینون صحافی ہیں وہ اپنے لوگوں کے لیے کھڑے ہوں، ان کے لیے آواز اٹھائیں. اور اگر آپ آواز نہیں اٹھائیں گے تو سائیڈیں تو بدلتی رہتی ہیں، یہ سائیڈ ہے، دوسری سائیڈ ہے، دوسری سائیڈ ہے. سو کچھ چیزیں ہیں جس کے اوپر آپ کو کنسنسس کریٹ کرنا ہوگا، اتفاق رائے کریٹ کرنا ہوگا. اور اس میں سے سب سے بڑا اتفاق رائے یہ ہے کہ آپ اس طرح سے لوگوں کو تشدد کا نشانہ نہیں بنا سکتے. پولیٹیکل ورکرز کو پاکستان میں جس طرح سے ان 6 مہینوں میں تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے، پاکستان کی ریسنٹ ہسٹری میں نہیں بنایا گیا. کبھی ہم نے تو جنرل ضیاء الحق کے دور میں بھی نہیں سنا کہ کبھی کسی کو اس طرح سے برہنہ کیا گیا ہو، ویڈیوز بنائی گئی ہوں. یہ تو صرف ان 6 مہینوں میں رانا ثناء اللہ اور شہباز شریف کا دور حکومت ہے جس میں یہ ہو رہا ہے. اور میں چیف جسٹس پاکستان کو کہنا چاہتا ہوں، ارشد شریف نے آپ سے اپیل کی تھی کہ نوٹس لیں. اگر آپ نے وہ نوٹس لیا ہوتا، آج ارشد شریف پاکستان میں زندہ ہوتا. آج ارشد شریف کی زندگی کی حفاظت کی اگر سپریم کورٹ کے ججز نے، ہائی کورٹ کی جو ہماری عدالتیں ہیں، انہوں نے آئین پہ عمل کیا ہوتا، انہوں نے پاکستان کے عوام کے آئینی حقوق کے لیے کھڑے ہوتے، تو آج آپ کو یہ جنازے نہ دیکھنے پڑتے جو آپ نے کل دیکھے. چیف جسٹس صاحب کا، آپ کا ایک کانسٹیٹیوشنل مقام ہے. سپریم کورٹ کے، ہائی کورٹ کے ججز جو ایلیویٹ کیا جاتا ہے، جو ان کو عزت دی جاتی ہے، وہ کسی وجہ سے دی جاتی ہے. اور وجہ یہ ہے کہ وہ آپ کے بنیادی انسانی حقوق کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوں گے. اور اگر آپ کھڑے نہیں ہو سکتے تو پھر آپ مجھے بتائیے اتنا بڑا بجٹ دینے کا آپ کو کیا فائدہ. پھر مجھے بتائیے کہ پاکستان کے لوگوں کے لیے یا آئین میں جو کچھ ہم نے رکھا ہے اگر اس پہ امپلیمنٹ ہی نہیں ہونا تو آپ کے ادارے کا کیا فائدہ. تو اگر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور جج صاحبان اور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور جج صاحبان عوام کے بنیادی حقوق کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تو اداروں کی ویلیو ختم ہو جائے گی جیسے باقی اداروں کی ختم ہو چکی. اس لیے یہ جو حقیقی آزادی مارچ ہے، ہم ارشد شریف کے نام اور ان لوگوں کے نام کرتے ہیں جن کو اس 6 مہینے میں
इन जुल्म का और बर्बरियत का सामना करना पड़ा। उन मीडिया ग्रुप्स के नाम करते हैं जिनके ऊपर पाबंदियां लगाई गई, जिनको माली तौर के ऊपर नुकसान पहुंचाया गया और आवाज़ दबाने के लिए हर मुमकिन उनके ऊपर जो है वो तशद्दुद किया गया। ये 6 महीने पाकिस्तान के लिए एक अजाब बन के नाज़िल हुआ। हमारे यहाँ महंगाई का, हमारे यहाँ तनख्वाहदार तबके की जो कमर तोड़ दी गई, हमारे यहाँ किसान की कमर तोड़ दी गई, सनतकार की कमर तोड़ दी गई, मजदूर की कमर तोड़ दी गई, और यूं लगता है एक एजेंडे के तहत पाकिस्तान को कमज़ोर करने की तरफ ले जाने के लिए ये लोग हम पे मुसल्लत हुए हैं। आज पाकिस्तान के लोग, स्पेशली लाहौर के लोगों को मैं कहता हूँ, अपने घरों से निकलें, इस हकीकी आज़ादी मार्च में शामिल हों, अपने लिए नहीं अपने बच्चों के लिए शामिल हों, वरना कल हमसे और लोगों से गिला ना करें कि निज़ाम गला सड़ा है। अगर आप गले सड़े निज़ाम में रहना चाहते हैं, आप अपने घर बैठेंगे। अगर आप निज़ाम बदलना चाहते हैं, आप लिबर्टी चौक में हकीकी आज़ादी मार्च में इमरान खान के साथ कदम ब कदम होंगे। और ये फैसला करेगा आज का दिन लाहौर के लोगों का ज़मीर का कि क्या आप इस गले सड़े निज़ाम के साथ मुतमईन हैं या आप इस निज़ाम को बदलने के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं। PTI कोई परफेक्ट नहीं होगी, हमें बड़ी गलतियाँ होंगी, बड़ी खामियाँ होंगी, हमने माजी में भी बड़ी गलतियाँ और खामियाँ की होंगी, लेकिन इस निज़ाम को बदलने की सलाहियत अगर किसी लीडर में है तो वो इमरान खान में है। इस निज़ाम को तब्दील करने की अगर कोई कोशिश कर रहा है, कोई सही कर रहा है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है और उसकी लीडरशिप कर रही है। इसलिए आम आवाम जिनका, और ये PTI के लोगों के लिए नहीं है, मैं कह रहा, आप PTI के साथ आपका ताल्लुक भी ना हो, फिर भी आपको इस हकीकी आज़ादी मार्च में शामिल होना चाहिए, सिर्फ अपने आप को ये बताने के लिए कि आप मौजूदा निज़ाम से मुतमईन नहीं। बंद कमरों के फैसलों को मुस्तरद करना चाहिए पाकिस्तान के अवाम को। जब तक फैसले का हक अवाम अपने पास नहीं लेगी, पाकिस्तान का मुस्तकबिल सही नहीं हो सकता। इंशाअल्लाह ताला अब से कुछ देर के बाद इमरान खान अपने जमान पाक से निकल के लिबर्टी चौक में होंगे और तमाम काफिले यहाँ पे पहुँच रहे हैं। आपके सामने असद उमर साहब ने तमाम तफसील जो है वो रख दी है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल इस हकीकी आज़ादी मार्च की कामयाबी और नाकामी के ऊपर मुनहसर है। अगर अवाम ने इसमें ये नाकाम हुआ तो पाकिस्तान की अवाम नाकाम होगी, और अगर कामयाब होगा पाकिस्तान की अवाम कामयाब होगी। ये सोचकर आइए और हमारा साथ दें। असद उमर साहब, ये बताइएगा अगर इन द मीनवाइल हुकूमत आपसे लॉन्ग मार्च के दरमियान अगर बहुत शुक्रिया। असद साहब ने सारा आपको एक्सप्लेन कर दिया, फवाद भाई ने आवाम से अपील कर दी। मैं सिर्फ 2 बातें करूंगी, उसके बाद आप सवाल कर लें। कल हमने देखा कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और हमें उससे फील ये आई कि पाकिस्तान में तमाम मसाइल का जो मुर्दे इल्ज़ाम ठहराया गया वो अवामी लीडर, और वो लीडर जिसने हमेशा इस मुल्क को सर्व किया, और या जमहूरियत या हम लोग हैं। मैं 2-3 बातें आपके सामने रख के लॉन्ग मार्च की बात करूंगी कि क्या हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच है। कल हमें बताया गया कि अरशद शरीफ को भी कोई किसी किस्म के खदशात भी नहीं थे और बड़ा अच्छा हमारे साथ फ्रेंडली उनका ताल्लुक था। तो फिर आज हमारे जो बुजुर्ग हैं जिन्होंने कभी काबिले एतराज़ एक लफ्ज़ भी नहीं बोला, चौधरी गुलाम हुसैन साहब ने, उनको कौन उठा के ले गया, उनकी गलती क्या है। फिर मैं आज माओं बहनों और बेटियों से अपील करूंगी कि पाकिस्तान की माएँ अपने बेटे बड़े फ़ख्र के साथ कुर्बान होने के लिए, वतन की सरहदों पे कुर्बान होने के लिए हम पेश करने को तैयार हैं। लेकिन मैं सवाल रखूंगी कि क्या हम तैयार हैं कि हम अपने बच्चे अपने वतन में हक और सच की, जमहूरियत की, आइन की पासदारी की बात करने पे कुर्बान कर दें। अगर ये सौदा हमें वारे में है तो फिर फवाद भाई ने बिल्कुल ठीक है, फिर मज़े से टीवी देखें और घरों में बैठें। और अगर हमें ये इतना महंगा सौदा वारे में नहीं है तो आज निकलें। देखें, पाकिस्तान का जो हकीकी लीडर कायदे आज़म के बाद पाकिस्तान का बेटा अपनी जान की कुर्बानी देने का कह के, अपनी जान की परवाह ना करने का कह के, उन्होंने कहा मुझे कोई परवाह नहीं है। उन्होंने पूरी कौम का प्रेशर था, मुझे याद है हम जब भी लिबर्टी आते थे कि आप कब लॉन्ग मार्च देंगे, मीडिया का प्रेशर था, दे दी कॉल। आज वो दिन आ गया। अब इमरान खान साहब ने अपना सच्चा लीडर होने का, बड़ा लीडर होने का, बहादुर लीडर होने का और कौम का सच्चा बेटा होने का हक अदा कर दिया। आज बारी है 22 करोड़ अवाम की।
اور اگر آج ہم نے اپنا ساتھ نہ دیا, اپنے بچوں کی زندگیوں کو بچانے کا ساتھ نہ دیا, یہ میرا میسج بیٹیوں, ماؤں, بہنوں کے لیے ہے. اگر آج ہم چپ رہے, اگر آج ہم گھروں میں بیٹھے رہے, تو یاد رکھیں یہ موقع دوبارہ نہیں آنا. دوبارہ اتنی بڑی اتنی بڑی موومنٹ نہیں چلنی. حقیقی آزادی کا دن آج ہی ہے, آج ہی ہماری میک ہوگی, بریک ہوگی. لہٰذا دنیا کے سارے کام چھوڑیں, لبرٹی پہنچے, اپنے بچوں کو لے کے پہنچے. میں بھی میرے بیٹے آپ کو پتہ ہے چھوٹے ہیں, وہ آئیں گے, اور ہم خان صاحب تو فلوٹ کے اوپر جو بھی ان کا کنٹینر اس کے اوپر ہوں گے, ہم مائیں بہنیں بیٹیاں یہ میسج دیں وہاں آگے واک کر کے کہ ہمیں اپنے بچوں, ہمارے بچے, ہماری نسلیں بھی اپنے وطن کی سرزمین پہ قربان, لیکن ہم ناحق اپنے بچوں کو شہید ہونے کے لیے اب نہیں چپ رہیں گے. ہمیں کیا چاہیے, اس آزادی مارچ کا کانسیپٹ کیوں خان صاحب نے دیا, حقیقی آزادی یہ کیوں, ہمیں 2 چیزیں چاہیے. ہمیں رول آف لا, اور اگر جمہوریت ہے تو جمہوریت یہاں پہ ایکسرسائز ہوتی ہوئی نظر آئے, اور وہ جمہور نے کرنی ہے. جمہور جس کو لے کے آئے, جس کو وہ چنے, اس کو پھر جو میرے ملک کا آئین اور قانون کہتا ہے اس کے مطابق اس کو عمل کرنے کی اجازت دی جائے. ہمارے بیسک فنڈامنٹل رائٹس جو کہ افریقن کنٹریز میں جہاں پہ کوئی قانون کچھ بھی نہیں ہے, وہاں پہ بھی لوگوں کو برہنہ کر کے جو رواج اور روایت پڑی ہے نہیں مارا جاتا. لوگوں کی فیملیز کے سامنے تضحیک, انسانیت کی تذلیل اس ملک میں ہو رہی ہے. لہٰذا آج ہماری بقا کی جنگ ہے, اور یہ پرامن مارچ ہے, پرامن انقلاب ہے, لے کے ہم نے آنا ہے. خان صاحب نے اپنا حق ادا کر دیا, اب باری 22 کروڑ عوام کی ہے. تھینک یو. سب یہ کلیئر کیجیے گا کہ اصل ٹارگیٹ ہے آئندہ فرائیڈے H9 پارک. آپ وغیرہ کو بھی اگر وہاں پہنچ جاتے ہیں انشاءاللہ, جو بھی دعا یہ ہے کہ وہ راستے میں بند نہ ہوگا, اگر پہنچ جاتے ہیں تو وہاں پر کیا ہوگا؟ مستقل دھرنا ہوگا, گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے کوئی مذاکرات کی بات ہوگی, کسی تھرڈ فورس کو انٹروین کے لیے کہا جائے گا کہ یہ ہم یہاں آگے اتنے لوگ لے کے آگے, اب اس میں کیا کرنا کیا ہے؟ اچھا, جو ہم نے درخواست لکھی ہے وہ درخواست میں بتا دیتا ہوں کیا ہے. اور وہ درخواست یہ ہے کہ 4 نومبر یعنی جمعے کو کے دن شروع ہوگا وہاں سے ہمارے دھرنے اور جلسوں کا سلسلہ. آئین میں یہ مجھے اجازت ہے کہ اگر میں چاہوں 365 دن روز میں جلسہ کروں تو آئین مجھے اس کی اجازت دیتا ہے. اگر میں 365 دن وہاں پر بیٹھنا چاہوں, دھرنا کرنا چاہوں, تو اس کی بھی مجھے اجازت ہے. تو جو آئین میں اجازت دی گئی ہے, جو سپریم کورٹ کے ورڈکٹس کے اندر لکھا ہوا ہے, وہی ہم نے اپلیکیشن کے اندر ڈالا ہے. امید ہے آج 2 بجے کی میٹنگ کے اندر اس کی تمام تفصیلات طے ہو جائیں گی. جہاں تک مذاکرات کی بات ہے, باقی عموماً ہماری پارٹی کی پالیسی رہی ہے, لیکن خاص طور پہ میں اور فواد چودھری تو ہم 5 مہینے سے ایک بات کہہ رہے ہیں, اس ملک کے اندر اس وقت جو بدترین ہمیں بحران نظر آ رہا ہے, جو معاشی بھی ہے, سیاسی بھی ہے, سماجی بحران بھی بن گیا ہے, ادھر سوائے اس بحران سے نئے الیکشن کے ذریعے نکلنے کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے. اس نئے الیکشن کے لیے جب بھی حکومت بات چیت کرنے کو تیار ہو تو ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں. جی ذیشان, ایک سواتی صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی اور 2 افسران کے نام لیے باضابطہ طور پر, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس واقعے کو حکومت کو ٹیک اپ کرتے ہوئے اس پر کوئی باضابطہ انکوائری ہونی چاہیے؟ اور دوسرے نمبر پر مارچ کے اعلان سے 1 دن پہلے ایک آپ ہی کے پارٹی کے رہنما نے کراچی میں پریس کانفرنس کی, آج پنجاب سے ایک MP کا آیا کہ ہم شاید پارٹی چھوڑ رہے ہیں. ایک طرف یہ کہنا کہ ہم پولیٹیکل ہیں اور دوسری طرف وہی پرانی پولیٹیکل انجینئرنگ, کیسے دیکھتے ہیں؟ اچھا جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کوئی ایک آدھ بندہ ادھر ادھر جو ہے وہ بیان شان آپ کے پاس آتے رہیں گے, لیکن ہمیں یہ سب سمجھاتے تھے کہ تم کر کیا رہے ہو. کوئی کھڑا ہوگا, خاص طور پہ پنجاب کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ پنجاب کے دیہاتی علاقے کا سیاستدان کبھی کھڑا ہوگا جو تم نے کام شروع کر دیا, جو عمران خان نے پوزیشن لے لی ہے. الحمدللہ نہ صرف کھڑے رہے, عوام بھی ساتھ کھڑی ہوئی. 17 جولائی کے الیکشن کے اندر آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے پنجاب نے ووٹ ڈالا. پچھلے اتوار کے الیکشن میں دوبارہ ووٹ سارے پاکستان میں پڑا. تو یہ پریس کانفرنس جو ہے نا وہ تو ختم نہیں ہوتی, تو ان کا اثر جو ہے وہ ختم ہو چکا ہوتا ہے. صرف ان کی ایک کنٹریبیوشن پاکستان کی اس وقت بڑی ایک ماحول, ٹینس ماحول ہے, سنجیدگی کا ماحول ہے. وہ سارا دن سوشل میڈیا پہ مزہ کا خیز خاکے ضرور بن جاتے ہیں, اس کے علاوہ یہ کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک طرف میں ایڈ کر دوں کہ آپ سے تھوڑی دیر پہلے جو MPAs ہیں جن کے نام دیے گئے تھے,
उन तीनों ने अपनी स्टेटमेंट जारी की है और उन्होंने कहा है कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम तहरीक इंसाफ छोड़ें। देखिए, परसों ये कहा गया कि शेख रशीद साहब जो हैं वो लॉन्ग मार्च में शरीक नहीं होंगे। आज जो है वो ये कह दिया गया कि ये एमपीए, ये जिस तरह से असद उमर साहब ने कहा है, ये शुरलियाँ दरमियान में आती रहेंगी। इस वक्त पीटीआई को सिर्फ एक तबका छोड़ सकता है जिसने आगे सियासत नहीं करनी, जिसने सियासी खुदकुशी करनी है वो इमरान खान को छोड़ेगा, इसके अलावा कौन छोड़ेगा? या फिर रेट बहुत हाई होगा, वो तो फिर एक अलग बात है, लेकिन ये इस वक्त कोई छोड़ने का कोई किसी का नहीं है। इंशाल्लाह पूरी पार्टी इमरान खान के साथ खड़ी है और लोग जुड़ रहे हैं। आज बल्कि मैं तो देख रहा था कि जो प्राइम मिनिस्टर के जो सोशल मीडिया के फोकल पर्सन अहमद जवाद, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और इस्तीफे अभी आपको नून लीग से आएंगे, पीटीआई से नहीं आएंगे। जी खिलाफ साहब, ये बताइएगा कि आप एक सियासी जमात है तो हमेशा जो मामला है वो मुज़ाकरात की मेज पर ही हल होती है, तो जो पीछे जो मुज़ाकरात हो उसमें डेडलॉक क्या हुआ, और अब अगर हुकूमत आपको एंगेज करती है तो आपका चार्टर को डिमांड क्या होगा? आप इस हुकूमत के साथ मुज़ाकरा करने के लिए तैयार होंगे? बड़ा सादा चार्टर डिमांड है जी, इलेक्शन कराओ, इसके अलावा हल कोई नहीं है। हमारा कोई डिमांड ये तो नहीं है कि इमरान खान को वज़ीर आज़म बना दो। हम तो ये नहीं कहते कि तहरीक इंसाफ को हुकूमत वापस दे दो। हमारा तो बुनियादी मुतालबा सिर्फ एक है, कोई दो मुतालबे नहीं, एक मुतालबा है, अवाम को फैसला करने दो। अवाम को फैसला करने दो कि आगे किसने पाकिस्तान की हुकूमत संभालनी है और कौन अवाम के सामने जवाबदेह होगा। उसके लिए पहले भी तैयार थे, अभी भी तैयार है। उमर साहब ये बताइएगा कि आज राना सनाउल्लाह ने ये कहा है कि जब भी जरूरत पड़ेगी फौजी अफसरान को चाहिए कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें, तो आप ये बताइएगा, आप समझते हैं कि सियासी जमातों की जो आपस में लड़ाई है इसमें अफसरान को नहीं आना चाहिए या आना चाहिए? वो मसला ये है कि राना सनाउल्लाह ने बड़ी धमकियां दी, लोगों को डराने की कोशिश की, खौफजदा करने की कोशिश की, तो उनसे डर कोई नहीं रहा। तो इसलिए वो कह रहे हैं यार मेरे से तो डरता नहीं, मेरी बड़ी मैंने मुझ शुज भी रखी, ताव भी दिए, लेकिन नहीं डर रहे लोग। तो वो कह रहे हैं शायद वर्दियों से डर जाएं। वो ये कौम जो है ये उस वर्दी से इश्क करती है, वो वर्दी से डरती नहीं है। जी पहले भी 120 दिन धरना दिया गया, नताइज भी कुछ नहीं आए थे, अभी अगर आपका धरना जारी रहता है और वो मतलूबा नताइज आपके नहीं सामने आते जो आप लेना चाह रहे हैं इलेक्शन का मुताबिक, तो फिर आगे क्या करेंगे? और आप ये समझते हैं कि अगर वो मुताबिक पूरा नहीं होता तो आपकी तहरीक को क्या धचका लग सकता है? अच्छा जी, मैं दूसरे वाले हिस्से की पहले बात करूं। ये बड़े लोगों ने सवाल पूछा, अच्छा जी वो क्या हो गया? अच्छा जी फिर नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा? ये सुन ले, मैं तो लिख के दे चुका हूं भाई लाइव टेलीविजन के ऊपर, अगला वोट इमरान खान का है। आप उल्टे होके लटक जाएं, आप जो मर्जी कर दें, अगला वोट इमरान खान का है। कोई धचका नहीं लगने वाला इमरान खान की सियासत को, जो भी। सो सिर्फ फर्क ये पड़ सकता है कि अगर अभी भी बात नहीं मानी गई, मैं बिल फर्ज और ये नहीं फैसला किया गया, कौम का नुकसान जरूर होगा, तहरीक इंसाफ की सियासत का कोई नुकसान नहीं। फवाद साहब, आपने कहा कि आज का जो लॉन्ग मार्च है वो अरशद शरीफ के नाम कर रहे हैं आप, तो आपको क्या लगता है कि सहाफियों को उठवाने का और मरवाने का ट्रेंड जो है, क्या आज के इस लॉन्ग मार्च से वो रुक जाएगा? कोशिश तो है। देखिए ना, कौमों की जिंदगी में इंसिडेंट्स होते हैं जो चेंज करते हैं, इंसिडेंट्स होते हैं जो एक आप समझिए एक बनते हैं, मरकज बनते हैं जिससे नई तहरीकें का आगाज होता है। ये जो अरशद शरीफ की जो शहादत हुई है, इट कुड बी अ पॉइंट ऑफ चेंज फॉर पाकिस्तान और स्पेशली पाकिस्तान के जर्नलिज्म के लिए, जहाँ पे आप एक नई मेरे ख्याल में हम एक शुरू कर सकते हैं, एक आज़ादी का नया सफर शुरू कर सकते हैं। अच्छा सब ये बताइएगा कि कहा गया कि न्यूट्रल हो गए हैं, हम सियासत से कोई नहीं होगी, क्या उसके असरात आप देख रहे हैं कि वाकई सब कहने की हद तक है कि जिस माजी में भी कहा गया? तो जैसे हम कह रहे हैं ना, जैसे हम कह रहे हैं कि हम कल उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि हमने जो करना होता है फिर हम आगे इदारों से करवाते हैं। तो कल शाम को जो लाहौर में वाकया पेश आया वो किसी ए पॉलिटिकल क्या? अच्छा मैं बस आप ऐड कर ले और फिर ये आखिरी क्वेश्चन। साल से एक रवैये का सामना है जो हमारी सियासी मामलों में मुदाखलत करते हैं, क्या आप समझते हैं कि पूरा मन लॉन्ग मार्च उस रवैये में तब्दीली ले आएगा? अच्छा जी, पहले रवैये की तब्दीली वाला मैं जवाब देता हूँ, फिर इसका वाला भी मैं जवाब दे देता हूँ। देखें, ये जो सहाफ़ियों के साथ किया गया, टेलीफोन कॉल्स, FIR, पर्चे उठा लिया, इस दफा तो तशद्दुद किया गया, बरना कर दिया गया, इस सारे का मकसद क्या? इस सारे का मकसद ये है कि खौफजदा किया जाए। अगर खौफजदा हो गए लोग तो ये कामयाब है और ये आइंदा भी होता रहेगा, क्योंकि मेरा कामयाब तरीक़ेकार है ना। अगर मैं इसमें कामयाब हो गया तो मैं आइंदा भी करता रहूंगा।
اگر لوگ خوفزدہ نہیں ہوئے تو میں یہ کام چھوڑ دوں گا، کیونکہ مجھے اس کا نقصان ہو رہا ہے، فائدہ کوئی بھی نہیں ہو رہا. تو یہ تو اب ہم نے، قوم نے فیصلہ کرنا ہے کہ خوفزدہ ہو جانا کہ نہیں خوفزدہ ہو جانا. جہاں تک آپ کا دوسرا سوال تھا، میری پوری، فواد بھی یہی بول رہے ہیں، میں بھی یہ بول رہا ہوں، بار بار ہم کیا بات کریں، فیصلے عوام کو کرنے دیں. تو یہ فیصلہ بھی میں عوام پہ چھوڑتا ہوں کہ کل کی پریس کانفرنس جو تھی وہ نیوٹرل تھی یا نہیں تھی.